السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ اہل سنت والجماعت کی اس روایت کے نام۔ دوستو میں حیران ہوں، یقین کریں بعض دفعہ سر میں درد ہوتا ہے۔ ایسی روایات محدثین نے لکھی ہیں، پڑھ کے بندے کو شرم آ جاتی ہے، یار یہ کیا لکھا ہے اور یہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی، مجھے یہ بتائیں آپ۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے، امام البصیری نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ روایت کیا ہے پتہ ہے؟ روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس عورتیں آتی تھیں بیعت کے لیے، تو ایک خاتون آئی، اس نے دعا کروائی، تو اس نے اپنا نبی علیہ السلام کا ہاتھ اپنے چہرے پہ پھروایا، پھر اس نے نبی کو کہا کہ آپ اپنا ہاتھ تھوڑا اور نیچے کرو، یعنی میرے سینے پہ رکھو۔ تو روایت کے الفاظ ہے کہ نبی نے اپنا ہاتھ سینے تک لے کے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر عورت کے سینے پہ ہاتھ رکھے گا؟ کوئی عقل کو ہاتھ لگاؤ یار، یہ کیا لکھا ہوا آپ نے؟ پھر آپ کہتے ہیں ڈنمارک والے نے، وہ فرانس والوں نے وہ بنا دیا ہے، ساری گندگی سارا مواد تو آپ دیتے ہو، اور جو بندہ نشاندہی کرتا ہے، یعنی جس طرح میں ابو جعفر طلولی آپ کو بتاتا ہوں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں، آپ الٹا میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں ان چیزوں کو نکالو اپنی کتابوں سے، ہر سال چھاپتے ہو، ہر سال آپ ان کتابوں کو چھاپتے ہو، اس وقت آپ کو پڑھ کے شرم نہیں آتی یار یہ ہم کیا چھاپ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے جی خنطلہ راوی جو ہے وہ اس پہ جرح ہے، امام احمد بن حنبل اور ایک اور محدث ہے اس نے جرح کی ہے، اسی طرح امام حاکم اور ترمذی انہوں نے اس کی روایت کو صحیح کہا ہے، مطلب اس راوی کو سچا کہا ہے۔ یہ بات ہی نہیں ہے کہ راوی سچا ہے یا راوی جھوٹا ہے، بات ہے یہ کہ یہ روایت لکھی کیوں ہے۔ میں تو روایت کے صحیح یا ضعیف ہونے کی بات ہی نہیں کر رہا، سند کی، میں نے تو سند کا نام ہی نہیں لیا، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں یہ لکھا کیوں ہے۔ یہ جو ابو بکر بن ابی شیبہ ہے جس نے یہ روایت لکھی ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، اس کو اتنا نہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی طرف اس طرح کی بات کی نسبت کرنا کہ نعوذ باللہ آپ کسی عورت کو اس کے پھر اس طرح سینے پہ ہاتھ رکھ رہے ہو۔ عام آدمی یہ حرکت نہ کرے جو شریف ہے، اور آپ نبی کے بارے میں وہ کر رہے ہو کہ نبی علیہ السلام نے اس کو وہ کیا ہے۔ عام آدمی یہ حرکت نہ کرے کہ کسی عورت کے سینے پہ ہاتھ رکھے ہیں، شریف بندہ، اور آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی چیز کی نسبت کر رہے ہو اور اس کو باقاعدہ لکھ رہے ہو، اور امام بصیری آپ کا اہل سنت کا عالم ہے، وہ کہتا ہے یہ روایت صحیح ہے، مطلب مذاق پکڑا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ ابھی میں نے ویڈیو بنائی ہے نا، ابھی دیکھنا، یہ بار یہ جو کتابیں چھپیں گی اور اس کے اندر یہ روایت موجود رہے گی، یہ لوگ نہیں نکالنے والے، یہ ایسے کوئی ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں، اس طرح کی گھٹیا قسم کی چیزیں آپ لکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، اور الٹا آپ لوگ کمنٹس میں آ کے گالیاں دیتے ہیں۔ میرا کیا قصور ہے؟ ہاں میرا کیا قصور ہے؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی طرف آؤ، یہ میرا قصور ہے؟ میں غلط کر رہا ہوں؟ میں نے آپ سے کوئی پیسے مانگے ہیں؟ آپ سے کوئی گھر مانگا ہے، کوئی گاڑی مانگی ہے، کوئی عہدہ مانگا ہے؟ کیا مانگا ہے میں نے آپ سے؟ یا میں آپ کے گھر سے کوئی کھا پی کے گیا ہوں کہ آپ مجھے گالیاں دے رہے ہو؟ کوئی عقل کو ہاتھ لگاؤ اللہ کے بندے، یہ چیزیں کوئی لکھنے والی ہیں؟ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں روایت پرستی مرض ہے، اس روایت پرستی سے بچو۔ جس دن نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی نا، آپ کی آنکھ مبارک بند ہوئی تھی، اس دن اونلی اکیلے ایک کتاب تھی، قرآن، بس، نہ بخاری تھی، نہ مسلم تھی، نہ کچھ اور تھا، صرف ایک کتاب تھی۔ اس ایک کتاب کو آپ لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے اور ان روایات کے پیچھے آپ چلتے ہو۔ اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی وہ چونکہ روایت ضعیف ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے علماء کہتے ہیں کہ ضعیف روایت بھی حجت ہے، کئی علماء نے آپ کے کہا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی حجت ہے، ضعیف روایت بھی حجت ہے،
ان کے حساب سے یہ روایت صحیح ہے، جس طرح امام بصیری نے کہا ہے، کچھ اللہ کا خوف کرو، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، آپ بے شک مجھے گالی دو، آئی ڈونٹ کیئر، میں یہاں سے سن کے یہاں سے نکال دوں گا، میں نے تو جو اپنا کام کرنا ہے وہ تو میں نے کرنا ہے، میں نے تبلیغ کرنی ہے وہ میں کر رہا ہوں، آپ گالی دو، تعریف کرو، گالی دو گے آپ گناہ گار ہوگے، تعریف کرو گے میں جزاک اللہ بولوں گا۔ میں آپ کو قرآن کی طرف بلا رہا ہوں، اس کتاب کی طرف آؤ، لیکن آپ لوگ آنے کو تیار نہیں ہو، آپ کہتے ہو نہیں ہم نے روایات کو دیکھنا ہے، روایت کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے۔ دوستو ان روایت پرستوں سے اور ان کی روایات سے بچ کے رہو، اللہ کی کتاب کو تھامو، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں۔ قرآن زندہ باد۔